الحمدللہ وحدہ لا شریک لہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد۔ پارہ نمبر 24 سورہ زمر چل رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے پارہ نمبر 24 کے شروع میں یہ بات سمجھائی کہ دیکھیں، ایک وہ شخص ہے جو اللہ پہ جھوٹ بولتا ہے، ایک وہ ہے جو سچ بولتا ہے۔ بھلا یہ سچ بولنے والے اور جھوٹ بولنے والے کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ سچائی کا اہتمام کرنا چاہیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت اور توبہ کا ذکر کر کے جو فساق ہیں، اللہ کی نافرمانی کرنے والے ہیں، ان کو ترغیب دی اور اپنی رحمت بتائی ہے۔ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ کوئی شخص بھی اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، تمہارے آنے میں دیر ہے، اللہ کے معاف کرنے میں دیر نہیں ہوتی۔ اپنی رحمت کی وسعت کو بیان کیا ہے، توبہ کی ترغیب دی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ زمر کے آخر میں فرمایا کہ جب کفار قیامت کے دن آئیں گے، جہنم میں دھکیلا جائے گا، دروغہ جہنم کہے گا تمہیں ڈرانے والا کوئی نہیں آیا تھا، آئے تھے اللہ کے رسول نہیں آئے تھے، بس ہماری غلطی تھی، ہم نے نہیں مانا۔ اور جب جنت کو جنت میں داخل کیا جائے گا تو وہاں جو اللہ اکبر جنت میں ملائکہ جو جنت پر مقرر ہو گئے، سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، سلامتی ہو، مبارک ہو، اب تم نے یہاں پر ہمیشہ رہنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اہل جنت میں شامل فرمائے۔ سورۃ المؤمن، اس صورت میں کیونکہ ایک شخص کا ذکر ہے جس کے لیے اللہ فرماتا ہے وقال رجل مؤمن من آل فرعون، تو صورت کا نام ہی سورہ مومن رکھ دیا گیا ہے۔ اہل ایمان کے لیے اس صورت میں ملائکہ کی دعاؤں کا ذکر ہے۔ اہل ایمان کتنے خوش قسمت ہیں کہ جن کے لیے فرشتے ملائکہ دعائیں کرتے ہیں، یا اللہ ان کو عذاب سے بچا، ان کو جنت میں داخل فرما۔ مومنین کے گھر والوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں ملائکہ، اے اللہ ان کو جہنم سے محفوظ فرما۔ پھر اس میں ظالم کا ذکر کیا، سرکش فرعون کا ذکر کیا، موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کا ذکر کیا۔ بالآخر موسیٰ علیہ السلام کامیاب ہوئے ہیں۔ وحاق بآل فرعون، فرعون کو اور فرعون کی ذریت اور اس کے ماننے والوں سب کو اس دنیا میں بھی عذاب آیا، اور آخرت کا عذاب تو ہے ہی۔ ایک عذاب ہے جو قبر اور برزخ میں آتا ہے، اسے عرض نار کہتے ہیں۔ النار یعرضون علیہا غدوا، عرض نار، آگ پیش ہوتی ہے۔ اور ایک ہے قیامت کے بعد، اس میں جو جہنم کا عذاب کو اس کے دخول نار کہتے ہیں۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ، تو فرعونیوں کے عذاب کا ذکر فرمایا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اور ماننے والوں کے نجات کا ذکر فرمایا۔ پھر یہاں اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ ہم اپنے نبیوں کی، ان پر ایمان لانے والوں کی مدد اور نصرت کرتے ہیں۔ مدد اور نصرت کا معنی صرف یہ نہیں ہے کہ میدان جنگ میں غالب ہوتے ہیں، حق کا بول بالا ہوتا ہے۔ اگر یہ میدان جنگ میں نہ بھی غالب ہوں تو اللہ ان کا انتقام لیتے ہیں اور کفر کو تباہ کرتے ہیں اور ظالم کو ظلم کی سزا دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ بہرحال اپنے نبیوں کی، رسولوں کی اور اپنے متبعین کی مدد فرماتے ہیں، اللہ کا وعدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر یہاں سورت کے آخر میں بات سمجھائی ہے کہ دیکھو ایک بات یاد رکھ لو، اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، یہ ہمیشہ سے حق غالب آتا ہے، باطل ختم ہوتا ہے، کفر کو کفر کی سزا ملتی ہے، ایمان والوں کو اللہ ایمان کی بنیاد پہ نجات دیتے ہیں۔ یہ اللہ کا قانون ہے جو ہمیشہ رہنا ہے۔ سورہ حامیم سجدہ، سورت کا آغاز حامیم سے ہے۔ یہ حروف مقطعات ہیں، مقطعاتن کی جمع ہے، قطعن سے ہے جس کا معنی کاٹنا۔ حامیم الگ الگ پڑھا جاتا ہے، اس لیے ان کو حروف مقطعات کہتے ہیں۔ اور اس میں جو کہ سجدہ بھی ہے، اس لیے سورت کا نام ہی حامیم سجدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر سے فرمایا ہے کہ آپ اپنا تعارف کرائیں، آپ اپنی بات سمجھائیں کہ میں تم سے مطالبے نہیں کرتا، میں ایک بشر ہوں، انسان ہوں، تمہیں سمجھانے کے لیے آیا ہوں۔ نبی بشروں میں سے ایک بشر ہوتا ہے، انسانوں میں سے انسان ہوتا ہے، لیکن باکمال انسان ہوتا ہے، بشر اکمل ہوتا ہے، انسان کامل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو نبوت کا تاج پہنا کر لوگوں کی طرف بھیجتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جو پہلے قومیں گزری ہیں ان کے انجام بد کا ذکر کیا ہے کہ جو پہلے قومیں تھی، قوم عاد ہے، قوم سمود ہے، قوم موسیٰ ہے، وہ پیغمبر پر ایمان نہیں لائے، نبیوں پر استاتی رہیں، بالآخر برباد ہو گئی۔ اور اگر تم ایسے کرو گے تو تم بھی ہلاک اور برباد ہوگے۔
تمہارے ساتھ بھی یہ معاملہ ہوگا۔ تو یوں اللہ تعالیٰ نے سورت میں یہ بات سمجھائی ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم حق والوں کا ساتھ دیں اور اہل باطل سے دور رہیں۔ پھر اللہ کریم نے اس بات کا اہتمام فرمایا ہے آخر میں کہ مومنین کا ذکر فرمایا۔ فرمایا اہل ایمان کی شان ہے کہ وہ جب ربنا اللہ کہتے ہیں تو ڈٹ جاتے ہیں، مصائب اور مشکلات کو دیکھ کر حق کو چھوڑتے نہیں ہیں، حق کا ساتھ دیتے ہیں۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اللہ کے مہمان بنتے ہیں، اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اللہ پھر ان کو حزن و غموں سے محفوظ فرما لیتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے مومن کی شان کیا بیان فرمائی ہے؟ فَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ دنیا میں اصل تو وہ شخص ہے جو دین کی بات کرے، اچھی بات کرے، اور پھر اپنے اوپر بھی اس کو فخر ہو کہ میں بھی مومن ہوں، وقال اننی، میں بھی مومن ہوں، اور اس کو احساس ہو کہ میں اہل حق میں سے ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ ایمان والوں کی شان بیان فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی دین پر جمنے کی توفیق عطا فرمائے، استقامت عطا فرمائے۔ استقامت کا ایک مفہوم کیا ہے کہ مصائب کے باوجود بھی ڈٹے رہے، اور استقامت کا ایک مفہوم کیا ہے؟ ہر حال میں دین کے اوپر رہے، خوشی ہو غمی ہو، ہر حال کے اوپر دین کے اوپر رہے۔ اللہ تعالیٰ عافیت کے ساتھ استقامت عطا فرمائے اور دین کی خدمت کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔